اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج پروگرام ہونے والا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جائے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جب جوان ہوں تو وہ آپ سے نظریں نہ چرائیں بلکہ آپ سے مشورہ کریں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بوجھ نہیں بلکہ اپنا سہارا سمجھیں؟ یاد رکھیے بلوغت میں عزت نہیں اٹھتی، عزت لینے کے لیے اسے بچپن میں بویا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سبق بچے کو کیا دیا جائے؟ قرآن ہمیں ایک عظیم باپ کا انداز سکھاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے یہ نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ سب سے پہلا سبق یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت اور اللہ کی نگرانی کا احساس دلایا جائے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہوگی تو کردار خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور بولنے لگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی زبان پر سب سے پہلے اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ رکھیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 میں اللہ کی کبریائی بیان کی گئی ہے۔ یہ آیت توحید، شکر اور عظمت الہی سکھاتی ہے۔ بچے کے دل میں ابتدا ہی سے ہمیں رب کی عظمت بٹھا دینی چاہیے۔ اس کی تربیت میں ہمیں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسلامی تربیت صرف نماز پڑھوانا نہیں، اسلامی تربیت یہ ہے کہ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے، ان کے ساتھ مزاح کرتے، انہیں گود میں اٹھاتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ تربیت کا انداز بدلنا چاہیے۔ اگر ہر بات پر ہم ایسے کہیں، ایسا کرو گے تو سزا ملے گی، تو بچہ اللہ سے محبت نہیں صرف ڈر سیکھے گا۔ محبت مستقل اطاعت پیدا کرتی ہے جبکہ خوف وقتی اطاعت پیدا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کا دل صاف مٹی کی طرح ہے، جو نقش ڈال دو گے وہی ثبت ہو جائے گا۔ تربیت میں سب سے اہم چیز والدین کا کردار ہوا کرتا ہے۔ والدین کا کردار اور گھر کا ماحول۔ بچہ وہ نہیں بنتا جو ہم اسے کہتے ہیں، بچہ وہ بنتا ہے جو ہم ہوتے ہیں۔ اگر ہم جھوٹ بولیں اور اسے سچ سکھائیں تو وہ ہمارے الفاظ نہیں پکڑے گا بلکہ ہمارا عمل اپنائے گا۔ عمر کے لحاظ سے تربیت کرنی چاہیے۔ 7 سال کے بچے کو محبت اور تحفظ کا احساس دلایا جائے جبکہ 14 سال کی عمر تک نظم، نماز کی عادت اور ذمہ داری سکھائی جائے۔ 14 کے بعد دوستی، مکالمہ اور اعتماد سے انہیں روشناس کرایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اپنے بچوں کی تربیت ان کے زمانے کے مطابق کرو۔ بچوں کی تربیت پر والدین کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بچہ ماں کا عکس اور باپ کا سایہ بن جاتا ہے۔ اگر گھر میں عزت ہو تو بچہ عزت کرنا سیکھتا ہے، اگر گھر میں چیخ ہو تو بچہ چیخنا سیکھ جاتا ہے۔ باپ کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ باپ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت کریں۔ جب باپ ماں کی عزت کرتا ہے تو بیٹا عورت کا احترام سیکھ جاتا ہے اور بیٹی اپنی قدر پہچانتی ہے۔ خاندان اور رشتوں کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ بچے صرف ماں باپ سے نہیں سیکھتے، وہ پورے خاندان سے سیکھتے ہیں۔ دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، ماموں خالہ، یہ سب بھی بچے کے ذہن میں والدین کی تصویر بناتے ہیں۔ اگر رشتہ دار بچوں کے سامنے یہ کہیں کہ دیکھو بیٹا آپ کی امی نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تمہارے ابو تمہارے لیے دن رات کتنی محنت کرتے ہیں، تم بہت خوش قسمت ہو کہ ایسے والدین ملے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے کے دل میں والدین کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، وہ ان کی بات کو اہم سمجھنے لگتا ہے اور ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کی اطاعت بھی۔ لیکن اگر رشتہ دار بچوں کے سامنے یہ کہیں کہ تمہاری امی بہت سخت ہیں، تمہارے ابو کو کچھ نہیں آتا، ہم ہوتے تو تمہیں ایسا نہ رکھتے، تو یہ جملے بچے کے دل میں شک پیدا کرتے ہیں۔ وہ سوچنے لگ جاتا ہے شاید میرے والدین واقعی غلط ہیں۔ یہی شک آگے چل کر فاصلے بن جاتا ہے اور بلوغت میں یہی فاصلہ بغاوت بن سکتا ہے۔ اگر بچہ امی سے ڈانٹ کھا کر رو رہا ہو اور دادی کہے بیٹا امی تمہیں ڈانٹتی ہیں کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہیں، وہ تمہارا بھلا چاہتی ہیں، تو بچہ اصلاح کو محبت سمجھنے لگے گا۔ لیکن اگر کہا جائے ہائے ہائے تمہاری امی تو بہت ظلم کرتی ہیں، آؤ میرے پاس، تو بچہ امی سے دل ہی دل میں دور ہوتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے مثبت خاندان، مضبوط گھر، منفی خاندان
ٹوٹا ہوا اعتماد۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان کے پاس اپنا موبائل ہے۔ موبائل کو دشمن نہ سمجھیں، لیکن بے قابو استعمال کو ضرور روکنے کی کوشش کریں۔ وقت مقرر کریں، متبادل دیں، کتاب، کھیل، بات چیت۔ آپ جب تربیت کر رہے ہوں گے تو بہت سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے ضد، غصہ، دوستوں کا دباؤ، ڈیجیٹل دنیا کا اثر، یہ سب آئیں گے۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو بچہ واپس ہر کی طرف آئے گا۔ غلط تربیت کے نتائج آپ ہی کو بھگتنے ہوں گے۔ جھوٹ، والدین سے دوری، چھپ کر فیصلے، جذباتی بغاوت، بلوغت کا طوفان اکثر بچوں کی دراڑوں سے نکلتا ہے۔ اب اختتام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اولاد امانت ہے۔ اگر ہم ان کی دل میں عزت، محبت اور اعتماد بو دیں گے تو بلوغت میں وہ ہمیں آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی، وہ کردار